اب ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی جو ایف بی آر ہے، کیونکہ شہباز رانا کی سٹوری تھی کہ 186 پر آپ نے بجٹ بنایا تھا، 186 روپے ڈالر کے مقابلے میں، اب اور ایف بی آر یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ 17% اس مالی سال میں روپیہ گر جائے گا ڈالر کے مقابلے میں، جس کی وجہ سے ان کے ریونیوز میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب اگر 211 روپے کی ویلیو لگائیں 186 کے مقابلے میں تو 13.5% تو ویسے روپیہ گر چکا، تو آپ کے اپنے ٹارگٹ میں روپیہ کیا 217 218 کا ہو جانا ہے اس مالی سال کے آخر تک، یا پھر انقریب جس کی وجہ سے ایف بی آر کا ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ پورا ہو جانا ہے؟ نہیں، دیکھیں ہم جب دوحہ میں تھے تو ہم نے حساب کچھ کیا تھا۔ اب جب ایکچولی ان فزیکل ٹرمز اگر روپیہ جو ہے وہ 211 روپے شاید کچھ 70 پیسے کا ہے، تو میں کتنے روپے کا لگاؤں؟ میں 186 روپے کا لگاؤں گا کیا؟ مطلب میں 211 روپے اگر لگاؤں گا، میں چلے یہ امید بھی کرتا ہوں کہ 190 تک کا روپے آ جاتا ہے، میں امید بھی کرتا ہوں اگر آ جاتا ہے تو اس وقت میں کس طرح کم لگا سکتا ہوں؟ تو اگر ہم نے، اور خاص طور پہ اگر ہم کو پروجیکشن کرنی ہے تو ہم اپنے آپ کو، اگر ہم کم پروجیکشن کریں گے تو پھر ہم کو کہیں گے کہ اور ٹیکس لگاؤ کہیں پہ۔ تو ہم نے جو پروجیکشن کری ہے وہ تو ایک ریئلسٹک آج کے ریٹ پہ پروجیکشن کری ہے، ہم نے زیرو اسمپشن کری ہے کہ زیرو اپریسیشن ہے، ہم نے آج کے ریٹ پہ پروجیکشن کری ہے، لیکن وہ پھر دیکھنے کی بات ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ نے چاہا اور اگر ہم تیل سستا ہو جاتا ہے، اگر روپیہ تھوڑا سا ویلیو میں بڑھ جاتا ہے، جو کہ ریٹ سے ہم بہت زیادہ وہ تجاوز کر چکے ہیں، تو وہ بڑھ جائے گا تو ہم روپیہ بڑھ جائے گا، تو تھوڑی سی ریونیو میں وہاں پہ کمی آ جائے گی۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ریونیو کی کتنی سلپیجز ہوتی ہیں وہ بھی دیکھنا ہوگا مجھے۔ یہ جو ہے اس حساب سے ہم، یہ جو آپ کی پالیسی ہے، اور ظاہر ہے پچھلی حکومت میں تھی کہ آپ نے مارکیٹ کو فری چھوڑنا ہے، اور آئی ایم ایف کی کنڈیشن بھی یہی ہے روپے کے حساب سے، مگر اس میں یہ بھی لازمی ہے کہ اسپیکولیشن بھی نہ ہو، کہ کیونکہ ہماری مارکیٹ کوئی بہت زیادہ لیکوڈ مارکیٹ تو ہے نہیں، ایک تھن مارکیٹ ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی 3 روپے 80 پیسے گرا اور اس کے بعد دوبارہ بڑھ کے بند ہو گیا، مگر اس اسپیکولیشن کو روکنے کے لیے اسٹیٹ بینک کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کے پاس تو ڈالرز ہیں نہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں 2.3 ارب ڈالر آئیں گے چین سے، یہ اسپیکولیشن تو کم از کم رکے، ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے قریب تو روپیہ ٹریڈ ہو۔ دیکھیے شادب صاحب، جو چین نے 2 چیزیں آج کی ہیں، میں ایک کا تو ٹویٹ کرا جس کے اوپر آپ نے نشاندہی بھی کہی کہ 2.3 بلین ڈالر جو ہیں وہ چین جو ہے وہ دے دے گا۔ آج گزشتہ کل ہم نے سائن کر دیے تھے، آج چین کے بینکوں کے کنسورشیم نے سائن کر دیے، ہم سمجھتے ہیں کہ 2-1 دن کے اندر پیسے ہی آ جائیں گے، تو 2.3 بلین تو یہ بڑھ جائے گا۔ سیکنڈلی 2 سیف ڈپازٹس کے 500 ملین ڈالرز کے جون کے 23، 25 اور 27 کے کو چین کے ڈیو تھے، وہ چین نے بڑی ہمارے اوپر ایک، میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے ایک یہ مہربانی فرمائی ہے اور وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی ری رول کریں گے، اور جو جولائی میں 1 بلین ڈالرز ڈیو ہے وہ بھی ری رول کریں گے۔ تو ناٹ اونلی کہ چین نے یہ 2.4 بلین ڈالرز کا ہم کو لون ایکسٹینڈ کر دیا ہے اور ری رول کر دیا، لیکن یہ جو 2 بلین ڈالرز ڈیو تھے جون اور جولائی میں، وہ بھی ری رول ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو 21 بلین ڈالرز ہم کو دینے ہیں اس کے اندر سے کم ایک جو جولائی کا ہے وہ تو ری رول ہو گیا ہے، اور اسی طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب اور UAE کے بھی ری رول ہو جائیں گے، اور جیسے ہی IMF کا یہ اسٹاف ایگریمنٹ ہو جاتا ہے چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی، تو ورلڈ بینک کے پاس سے ہمارے پاس 9 بلین ڈالرز کی اس وقت کریڈٹ لائنز ہیں، اپروو لونز ہیں، 8 بلین ڈالر سے زیادہ کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لونز ہیں جو اپرووڈ EAD میں پڑے ہیں، اس کے علاوہ 1.5 بلین کا میں نے ایک اور پرچہ سائن کیا ہے۔ تو ہم نے مطلب ہمارے پاس اتنے زیادہ فیسلٹیز ہیں کہ ایک مرتبہ IMF سے یہ جب بحال ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی نہ کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا، اور میں پھر بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ اتنی مہنگے تیل کے اندر بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ریزرو بلڈ کر لیں گے، اور تھوڑا سا اگر تیل میں کمی آتی ہے تو پھر تو بڑی آسانی سے ہم ریزرو بلڈ کر لیں گے۔